أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان گرامی، یہ ایام عزا ماشاءاللہ خدا تمام مومنین کو محفوظ رکھے. جہاں بھی محبان اہل بیت علیہ السلام موجود ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے. جو دکھ درد تکلیف میں مبتلا ہیں ان کو شفا عطا کرے. ماشاءاللہ مجلسیں جگہ جگہ ہو رہی ہیں، اور یہ محبان اہل بیت کا حوصلہ ہے، ہمت ہے، خلوص ہے اور جذبہ ہے، اور اپنے عشق کا ثبوت ہے کہ جیسے ایک مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں اسی جذبے کے ساتھ دوسرے میں بیٹھے ہو دوسری میں بیٹھتے ہیں، اور جس طرح سے دوسری مسجد میں مجلس میں بیٹھتے ہیں ویسی تیسری مجلس میں بیٹھتے ہیں. ہم لوگ حجتیہ، ہمارا جو مدرسہ تھا ایران میں قم میں، اس کا نام تھا حجتیہ. محفل فاطمہ کا چاند کے عنوان سے ہو رہی تھی. تو ایران میں جو محفلیں ہوتی ہیں اس طرح سے ڈیکوریشن نہیں ہوتا ہے، وہ جانتے ہی نہیں، لائٹنگ وہ نہیں جانتے. ہم لوگوں نے پورا حجتیہ، بہت بڑا مدرسہ ہے، پورا آنگن میں سجاوٹ کی تھی. پھر گیٹ پر، جو مین ہائی وے پر گیٹ تھا، اس پر سجاوٹ کی تھی. مغرب بعد فاطمہ کے چاند کے نازمیہ کی محفل کا عنوان ہے، اسی نام سے وہاں برپا ہوتی تھی. تو یہ محفل مغرب کے بعد شروع ہوئی. مجمع میں ترکی کے بچے موجود تھے، افریقہ کے موجود تھے، بنگلہ دیش کے موجود تھے، پاکستان کے موجود تھے، انڈونیشیا کے موجود تھے، تھائی لینڈ کے موجود تھے. تقریباً 45 ملک کے لڑکے موجود تھے. 45 ملک کے لڑکے موجود تھے. نماز مغرب پڑھانے کے لیے آئے آیت اللہ علوی، جو عراق کے رہتے تھے ایران میں. انہوں نے نماز مغرب پڑھائی. اس کے بعد محفل شروع ہوئی. کچھ دیر وہ بیٹھے رہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے، آپ ایران عراق میں پروگرام کیے ہوں گے تو پاتا ہوگا کہ بڑا سے بڑا پروگرام ان کا 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سے زیادہ نہیں چلتا ہے. اس کے بعد وہ خستہ ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں. محفل شروع ہوئی تو تھوڑی دیر آیت اللہ علوی بیٹھے رہے. اس کے بعد وہ چلے گئے. صبح کے وقت آئے نماز صبح پڑھانے کے لیے، اور آتے ہی محفل یوں ہی اپنی شان سے چل رہی تھی.
انہوں نے جو محفل کی رونق دیکھی اور محفل کی جو روحانیت دیکھی اور سامعین کا جو جذبہ دیکھا اور شاعروں کا جو حوصلہ دیکھا تو اذان ہو چکی تھی، وہ مسجد کے دروازے ہی پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بیٹھے رہے تو ایک شیعہ تبلیغی جماعت کا آدمی وہاں پہنچا، آغا نماز ہو گئی ہے، وقت ہو گیا، اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھا دیجیے۔ انہوں نے کہا بادشاہ نے تھوڑا سا ٹھہرو۔ پھر محفل ہوتی رہی، وہ بیٹھے رہے۔ وہی صاحب پھر پہنچے، وہ اس وقت ہیں لکھنؤ میں، وہ پھر پہنچے، آغا اذان ہو چکی ہے، نماز پڑھا دیجیے۔ انہوں نے پھر کہا بادشاہ ٹھیک ہے۔ پھر وہ تیسری بار گئے، وہ مولانا صاحب پھر تیسری بار گئے کہ آغا اذان ہو چکی ہے، نماز پڑھا دیجیے۔ وہ اٹھے اور آئے ناظم کے پاس، خاور بھائی سلطان پوری نظامت کر رہے تھے، آئے ناظم کے پاس، کہنے آغا بے بخشید، یہ دئی کے بلند گو بمن بے دے، یعنی معاف کرنا، تھوڑی دیر کے لیے مائک مجھ کو دے دو۔ انہوں نے مائک لیا اور لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ آج تک مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ہندوستان میں شیعہ کیسے زندہ ہیں، آج تک مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہندوستان میں شیعہ کیسے زندہ ہیں۔ واللہ باللہ تاللہ، 3 قسم کھائی انہوں نے، 3 قسم کھائی کہ واللہ باللہ تاللہ۔ آج کا یہ منظر دیکھنے کے بعد میں 3 قسم کھا کے کہتا ہوں کہ واقعاً عاشق حسین تم ہو۔ تین قسم کھائی کہ واللہ باللہ شما عاشق حسین ہستی۔ انہوں نے جب یہ جملہ کہا تو پوری محفل مسائب میں بدل گئی۔ جتنا ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان اپنے ملک سے باہر ہوتا ہے تو معمولی سا احساسی جملہ اس کے لیے بہت ہوتا ہے۔ یہ جملہ ان کا کہنا تھا کہ وہ گریا وہاں پر ہوا، وہ گریا ہوا۔ کون کہہ رہا ہے؟ آیت اللہ علوی۔ کہاں کے رہنے والے؟ نجف کے رہنے والے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم تم عاشق حسین ہو۔ کہنے لگی تم جیسے ہی میں مغرب کے بعد تم کو چھوڑ کے گیا تھا ویسے ہی بیٹھے ہو، پوری رات بیٹھے رہ گئے۔ کہا یہ تو میں پہلی بار اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہوں، پوری رات تم لوگ بیٹھے رہ گئے، کوئی تھکن، کسی کے چہرے پر نیند نہیں، کئی تھکاوٹ نہیں۔ جس شان و شوکت سے مغرب کے بعد میں تم چھوڑ کے گیا تھا بالکل وہی شان و شوکت ابھی بھی دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد کہنے کے لیے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں کیا کہنے آیا ہوں یہاں پر۔ کہنے لگے کہ میں اذان ہو رہی تھی تبھی آ گیا تھا اور دروازے پر بیٹھ گیا تھا۔ ایک ہندی میرے پاس آئے، کہنے لگے اذان ہو گئی، نماز پڑھا دیجئے۔ میں خاموش رہا۔ دوبارہ آیا کہ اذان ہو گئی، نماز پڑھا دیجئے۔ میں خاموش رہا۔ تیسری بار جب آیا تو مجھ سے نہیں رہ گیا۔ کہا اب سنو کہ میں کیوں بیٹھا رہا۔ کہا سنو کہ میں کیوں بیٹھا رہا، اذان ہو گئی تھی میں بیٹھا کیوں رہا۔ کہا آیت اللہ مرعشی نماز جماعت پڑھا رہے تھے حرم میں۔ آیت اللہ مرعشی سبھی لوگ جانتے ہیں، اتنا مولائی مرجع بھی کوئی گزرا ہی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں جو بھی کتاب جس زبان میں بھی چھپی ہے آیت اللہ مرعشی کی لائبریری میں آپ کو مل جائے گی۔ مہابھارت چاہیے وہاں مل جائے گی،
گیتا چاہیے وہاں مل جائے گی۔ کوئی کتاب ایسی نہیں جو چھپی ہو کسی لینگویج میں، اردو میں، ہندی میں، گجراتی میں، سندھی میں، فرانس، کسی بھی زبان میں وہاں پر مل جائے گی۔ کہنے لگے کہ نماز جماعت حرم میں یہ پڑھا رہے تھے، جہاں نماز پر بیٹھے ہوئے تھے، اور معمومین جو لوگ گئے حرم معصومہ کے دیکھیں گے کتنا بڑا صحن ہے، جماعت تیار، اتنے میں ایک جلوس آ رہا تھا، کوئی تاریخ شہادت رہی ہوگی، ایک جلوس آ رہا تھا، تو جو مکبر تھا وہ چلا چلا کے کہہ رہا کہ جلدی ختم کرو، جلدی ختم کرو، اذان کا وقت ہو رہا ہے۔ تو ایک بار کہا، پھر دوسری بار کہا جب تیسری بار کہا تو آیت اللہ مرشی مصلی پر کھڑے ہو گئے، کہا ساکت باش، کہا خاموش، ما ہر چے دارم، یعنی جو کچھ ہمارے پاس ہے انہی کی بدولت ہے۔ آیت اللہ مرشی کھڑے ہو گئے مصلی پر، کہا ساکت باش، خاموش رہو، کیا کہہ رہے ہو، جلدی کرو جلدی کرو، جو کچھ ہمارے پاس ہے انہی کی بدولت ہے۔ تو عزیزان گرامی، اور یہ ایک دم حقیقت ہے کہ رات بھر تو ہم تو دنیا جانتی ہے ہندوستانیوں کا عشق، ہندوستانیوں کی محبت، اور اسی طرح سے پاکستان میں جو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں ان کے عشق کو تو لوگ دیکھتے ہی ہیں، ایک مجلس سے دوسری مجلس سے، دوسری مجلس سے تیسری مجلس سے، اس سے چوتھی مجلس میں، ہمارے لیے رات بھر جاگنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن ذکر اہل بیت ہو، ہر ذکر میں ہم نہیں جاتے، ہر میٹنگ میں ہم نہیں جاتے، ہر پروگرام میں ہم نہیں جاتے، ہم اس پروگرام میں جاتے ہیں جہاں پر اہل بیت ہوں۔ تو عزیزان گرامی، یہ آیت تطہیر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے، انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ صرف اور صرف یہ ہے۔ انما کہاں یوز کیا جاتا ہے؟ جہاں پر آپ انگلش میں اونلی یوز کرتے ہیں، جہاں پر آپ انگلش میں اونلی یوز کرتے ہیں وہاں پر عربی میں انما یوز کیا جاتا ہے۔ صرف اور صرف اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے رجس کو دور رکھے، اللہ کا ارادہ ہے۔ ذرا سوچ کر کے بتائیے کہ ہمارا ارادہ اور اللہ کا ارادہ ایک جیسا ہوتا ہے؟ کیا ہمارا ارادہ اور اللہ کا ارادہ ایک جیسا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ علت ہے، ہم معلول ہیں، وہ مسبب ہے، ہم مسبب ہیں، وہ واجب ہے، ہم ممکن ہیں، وہ غنی ہے، ہم فقیر ہیں، وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں۔ تو ہمارا ارادہ اور ہے، اللہ کا ارادہ اور ہے، اور اللہ کا ارادہ بھی ذرا دھیان دیجئے گا، میں کچھ مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ارادہ کیا کہ پہاڑ وجود میں آئے، آ گیا۔ اللہ نے ارادہ کیا زمین وجود میں آئے، آ گئی۔ اللہ نے ارادہ کیا کہ دریا بن جائے، دریا بن گیا۔ اللہ نے ارادہ کیا اشجار رک جائیں، اشجار رک گئے۔ اللہ نے ارادہ کیا چاند کا وجود میں آ گیا، سورج کا موجود، ستارے موجود۔ اللہ ارادہ کرتا گیا، موجودات کائنات وجود میں آتی چلی گئی، کہیں کوئی مخالفت نہیں ہوئی۔ زمین نے مخالفت نہیں کی، پہاڑ نے مخالفت نہیں کی، دریا نے مخالفت نہیں کی، حیوان نے مخالفت نہیں کی، انسان نے مخالفت نہیں کی، اور حیوان نے مخالفت نہیں کی، اشجار نے مخالفت نہیں کی۔ یہ ہے پہلی قسم اللہ کے ارادے کی۔ اور ایک ارادہ اللہ کا اور ہے، اللہ نے یہ بھی تو ارادہ کیا تھا کہ نماز پڑھی جائے، اللہ نے یہ بھی ارادہ کیا تھا روزہ رکھا جائے، اللہ نے یہ بھی ارادہ کیا تھا کہ حج کیا جائے،
اللہ نے یہ بھی ارادہ کیا کہ سچ بولا جائے، اللہ نے یہ بھی ارادہ کیا کہ جھوٹ نہ بولا جائے، اللہ نے یہ بھی ارادہ کیا کہ بے گناہ کو قتل نہ کیا جائے، اللہ نے یہ بھی ارادہ کیا کہ والدین کو نہ ستایا جائے، لیکن کیا نماز پڑھی جا رہی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ نے ارادہ کیا کہ نماز پڑھی جائے، مخالفت ہو رہی کہ نہیں؟ اللہ نے ارادہ کیا کہ حج کیا جائے، مخالفت ہو رہی کہ نہیں؟ اللہ نے ارادہ کیا کہ چوری نہ ہو، مخالفت ہو رہی کہ نہیں؟ اللہ نے ارادہ کیا غیبت نہ ہو، مخالفت ہو رہی کہ نہیں؟ اللہ نے مخالفت کیا پڑوسی کو نہ ستایا جائے، مخالفت ہو رہی کہ نہیں؟ اللہ نے ارادہ کیا تھا کہ زوجہ کو نہ ستایا جائے، مخالفت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے ارادہ کیا تھا زوجہ شوہر کو نہ ستائے، مخالفت ہو رہی کہ نہیں؟ تو ایک قسم ارادے کی وہ ہے جہاں پر مخالفت نہیں، اور ایک قسم ارادے کی وہ ہے جہاں پر مخالفت ہے۔ پہلا ارادہ وہ ہے جس کا تعلق ایجاد سے ہے، دوسرا ارادہ وہ ہے جس کا تعلق قانون سے ہے۔ پہلا ارادہ وہ ہے جس کا نام ہے ایجاد، دوسرا ارادہ وہ ہے جس کا نام ہے قانون۔ ایجادات میں کہیں مخالفت نہیں، قوانین میں مخالفت ہی مخالفت۔ تو اب جب یہ دو قسم آپ کے سامنے آ گئی ہے تو آیت میں اللہ کیا اعلان کر رہا ہے؟ میرا ارادہ یہ ہے کہ تم سے رزق کو دور رکھوں۔ ذرا باتوں کو جوڑیے، ایک ارادہ وہ ہے جس کا نام ہے ایجاد، ایک ارادہ وہ ہے جس کا نام ہے قانون۔ ایجادات میں کوئی مخالفت نہیں، قوانین میں مخالفت ہی مخالفت۔ اللہ کرا میرا ارادہ یہ تم سے رزق کو دور رکھے۔ اگر یہ ارادہ جو آیت تطہیر میں ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایجاد ہے، عربی میں کہتے ہیں تکوین، اردو میں آسان بنانے کے لیے میں نے اس کو بدلا ایجاد۔ دوسرا ارادہ ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں تشریع، اس کو آسان کرنے کے لیے میں نے لفظ بدلا قانون۔ تو عزیزان گرامی، فرق سمجھ میں آیا؟ ان میں فرق کیا؟ وہاں پر مخالفت نہیں ہے، یہاں پر مخالفت ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ پہاڑ کا ارادہ کیا، مخالفت نہیں ہوئی، فوراً موجود۔ دریا کا ارادہ کیا، مخالفت نہیں ہوئی، فوراً موجود۔ چاند ستارے کا ارادہ کیا، مخالفت نہیں، فوراً موجود۔ انسان و حیوان کا ارادہ کیا، مخالفت نہیں، فوراً موجود۔ نماز کا ارادہ کیا، کوئی پڑھ ہی نہیں رہا۔ حج کا ارادہ کیا، لوگ کر ہی نہیں رہے۔ زکوٰۃ کا ارادہ اللہ کا ہے کہ زکوٰۃ دی جائے، کوئی دے ہی نہیں رہا ہے۔ جھوٹ کا اللہ نے ارادہ کیا کہ نہ بولا جائے، خوب بولا جا رہا ہے۔ یہ آخر ماجرا کیا ہے؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ ماجرا یہ ہے کہ پہلا جو ارادہ ہے جس کا نام ہے ایجاد، اس کا تعلق صرف اللہ سے ہے، بندوں سے نہیں۔ اور دوسرا ارادہ جس کا نام ہے قانون، ارادہ اللہ نے کیا ہے، انجام بندوں کو دینا ہے۔ ارادہ اللہ نے کیا ہے، لیکن مراد کو انجام کون دے گا؟ بندہ۔ ارادہ صلاۃ اللہ کا ہے، پڑھے گا کون؟ کام بندے کا ہے۔ ارادہ حج اللہ کا ہے، ادا کون کرے گا؟ بندہ۔ جہاد اللہ کا ارادہ، کرے گا کون؟ بندہ۔ تو دونوں ارادوں میں فرق یہ ہے کہ ایجاد میں بندوں کی دخالت نہیں ہے، قوانین میں بندوں کو انجام دینا ہے۔
تو اب آیت تطہیر میں جو اعلان ہو رہا ہے کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ تم سے رزق کو دور رکھوں، اگر اللہ نے اعلان کیا ہوتا کہ میں نے ارادہ کیا ہے تم اہل بیت کو دور رکھنا، تو ہو سکتا تھا کہ یہ ارادہ وجود میں نہ آیا ہو۔ اگر اللہ نے اس کو مخلوق سے وابستہ کیا ہوتا، بندوں سے وابستہ کیا ہوتا کہ میرا ارادہ ہے انجام تم کو دینا ہے، تو احتمال تھا کہ یہ ارادہ وجود میں نہ آیا ہو۔ اللہ نے ارادہ بھی کیا، کام اپنے ہاتھ میں رکھا، جیسے ہی ارادہ آیا ویسے طہارت آئی۔ صلوات بڑے محمد والے محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، تو یہ ارادہ تشریعی نہیں ہے، یہ ارادہ تکوینی ہے۔ یعنی جب سے اللہ کی ذات ہے اس وقت سے ارادہ خدا ہے، اور جب سے ارادہ خدا ہے اس وقت سے اہل بیت سے رزق دور ہے۔ ہمارے ذاکرین عام طور سے لفظ رزق کا ترجمہ ہی نہیں کرتے ہیں، بہت سے الفاظ ہیں جس کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے۔ حیات کا ترجمہ کوئی نہیں کرتا، حیات کی میننگ کیا ہے کوئی نہیں بتاتا، موت کی میننگ کیا ہے کوئی نہیں بتاتا ہے، ویسے رزق کی میننگ کیا ہے کوئی بتاتا ہی نہیں۔ لیکن عربی زبان میں جب آپ دیکھیے گا، عربی زبان میں جب دیکھیے گا تو رزق کا مطلب ملے گا کثافت اور گندگی۔ عربی زبان میں رزق یعنی کثافت اور گندگی۔ اللہ کا اعلان کیا ہو رہا ہے؟ میرا ارادہ یہ ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے، تم سے گندگی کو۔ اب تو ذہن چکر میں پڑ گیا، گندگی کو دور رکھنا ہے، یعنی اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ اہل بیت سے گندگی کو دور رکھے۔ یہ کون سی گندگی ہے بھائی؟ یہ کون سی گندگی ہے؟ حالانکہ عربی میں یہی میننگ ہے، رزق یعنی گندگی، کثافت۔ تو عزیزان گرامی، اب میں ذرا اپنے سماج میں آتا ہوں۔ ہم جب اپنے سماج میں آتے ہیں تو جس کے لباس میں پیشاب لگ جائے تو کہتے ہیں گندا ہو گیا، جس کے لباس میں خون لگ جائے تو کہتے ہیں گندا ہو گیا، اگر کسی کے لباس سے تر کتا لگ جائے تو کہتے ہیں گندا ہو گیا۔ تو ہمارے سماج میں خون کو گندگی مانتے ہیں، پیشاب کو گندگی مانتے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو 10 12 11 چیزیں ہیں جس کو ہم گندگی مانتے ہیں۔ لیکن ایک جگہ اور بولا جاتا ہے کہ یہ بڑا گندا آدمی ہے۔ وہ کس کو؟ جو بہت جھوٹ بولتا ہے، جو بہت جھوٹ بولتا ہے میں بڑا گندا آدمی ہے، اس سے گھین آتی ہے، جو ہر وقت لوگوں کی برائیاں کرتا رہتا ہے، بالکل زرق برق پہنے ہوئے ہے، وائٹ سفید پوش، بالکل مینٹین، ہر وقت برائی کرتا رہتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں میں بڑا گندا آدمی ہے یہ۔ جو لوگوں کو تہمتیں لگاتا رہتا ہے، بہتان لگاتا رہتا ہے، صاف ستھرا بالکل پریس، کوئی شکن نہیں، لوگ کہتے ہیں بڑا گندا آدمی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سماج میں کپڑے میں خون لگ جائے تو یہ بھی گندگی، پیشاب لگ جائے تو یہ بھی گندگی، اور آدمی جھوٹ بولے تو یہ بھی گندگی ہے نا۔ اگر تہمت لگائے تو یہ بھی گندگی، تہمت لگائے تو یہ بھی گندگی، ظلم کرے تو یہ بھی گندگی، تکبر و گھمنڈ کرے تو یہ بھی گندگی، اپنے کو بڑا سمجھے تو یہ بھی گندگی، اپنے کو امیر سمجھے تو یہ بھی گندگی، لوگوں کو حقیر سمجھے تو یہ بھی گندگی۔ تو اب میں ایک لفظ استعمال کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج میں گندگی 2 طرح کی پائی جاتی ہے۔ ایک گندگی وہ ہے جس کا تعلق ہمارے جسم و لباس سے ہے، اور ایک گندگی وہ ہے جس کا تعلق ہماری روح و قلب سے ہے۔ ایک صلوات بڑے محمد والے محمد پر۔
ٹھنڈا ہے، بہت ٹھنڈا ہے۔ تو ایک گندگی وہ ہے جس کا تعلق ہمارے جسم و لباس سے ہے، اور ایک گندگی وہ ہے جس کا تعلق ہمارے دل و دماغ سے ہے۔ یہ گندگی جس کا تعلق ہمارے لباس سے ہے نا، اس کو شریعت کی دنیا میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو شریعت کی دنیا میں کہتے ہیں نجاسات۔ پیشاب، پاخانہ، منی، مردار، خون، کتا، سور، کافر، شراب، یہ وہ گندی جس کا تعلق ہمارے جسم و لباس سے ہے، اس کو شریعت کی دنیا میں کہا جاتا ہے نجاسات۔ اور وہ گندگی جس کا تعلق ہمارے قلب و دماغ سے ہے، شریعت کی دنیا میں کہا جاتا ہے گناہ۔ شریعت کی دنیا میں اس کو کہا جاتا ہے گناہ۔ تو ریس، گندگی، ترجمہ کرنے والے کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ یہ کہ تم سے گندگی کو دور رکھے۔ یا اللہ، کون سی گندگی؟ گندگی یعنی نجاسات۔ اگر نجاسات ہی سے اہل بیت کو دور رکھا گیا ہے تو یہ کون سا کمال ہے؟ ہم اس وقت جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب نجاسات سے دور ہیں۔ اس وقت جتنے مومنین یہاں بیٹھے ہیں سب نجاسات سے دور ہیں۔ تو اگر اس آیت میں رزق سے مراد نجاسات ہے تو یہ کون سا کمال ہے؟ یہ کون سا کمال ہے؟ ہر مومن نجاست سے دور ہے۔ حالانکہ کمال ضرور ہے، اس آیت میں کمال کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ مولا علی نے فخر کیا ہے۔ مولا علی نے کہا کہ ہم وہ ہیں جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی۔ امام حسن کہتا ہے کہ ہم وہ ہیں جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی۔ جناب زہرا نے کہا ہے کہ ہم وہ ہیں جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی۔ تو اس کا مطلب کہ یہاں کوئی کمال کی بات ضرور ہے۔ عام انسان معمولی بات پر افتخار نہیں کرتا ہے، تو اہل بیت معمولی بات پر کیسے افتخار کر دیں؟ تو عزیزان گرامی، تو اگر رزق سے مراد نجاسات ہیں تو ہر مومن، ہر نمازی نجاست سے دور ہے۔ لیکن اہل بیت کا افتخار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ رزق سے مراد، گندگی سے مراد نجاست نہیں گناہ ہے۔ تو اب آیت کا مطلب کیا ہوا؟ آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا ارادہ صرف اور صرف یہ ہے کہ تم سے گناہ کو دور رکھے، اور جس سے گناہ دور ہو جائے وہی ہوتا ہے معصوم، اور جو معصوم ہو وہی ہوتا ہے ولی خدا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ اور جو معصوم ہو وہی ہوتا ہے ولی خدا۔ تو اب تو سمجھ میں آیا کہ آیت تطہیر میں عصمت اہل بیت کی بات چل رہی ہے۔ اور جہاں عصمت آتی ہے وہاں ولایت آتی ہے۔ تو آیت تطہیر علی کی ولایت پر دلیل، آیت تطہیر مولا حسن کی ولایت پر دلیل، آیت تطہیر مولا حسن کی ولایت پر دلیل، آیت تطہیر جناب زہرا کی ولایت پر دلیل۔ علی ولی اللہ، زہرا ولیت اللہ۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ آیت تطہیر کر رہی ہے کہ یہ لوگ معصوم ہیں، اور جو معصوم ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے۔ لیکن عقل کے اندھے
آنکھ کے اندھے، کان کے بہرے، وہ نہ سدھرے تھے، نہ سدھرے ہیں، نہ سدھریں گے۔ یہ آیت جو پڑھی ہے میں نے، اس سے پہلے ایک آیت آئی ہے اور اس کے بعد ایک آیت آئی ہے۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی، اس سے پہلے والی آیت اور اس کے بعد والی آیت، دونوں آیتوں میں ذکر ہو رہا ہے ازواج رسول کا۔ چونکہ پہلی والی آیت میں ازواج رسول کا تذکرہ، بعد والی آیت میں ازواج رسول کا تذکرہ، تو اس آیت میں بھی ازواج رسول کا تذکرہ۔ عقل سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، علم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، چونکہ پہلی آیت میں ازواج رسول، اس کے بعد والی آیت میں ازواج رسول، لہذا یہ آیت بھی ازواج رسول۔ بی جے پی کا کیا مزاج ہے؟ بی جے پی کا مزاج یہ ہے کہ ہماری زبان ہے، ہم جو چاہے کہیں، ہم جس کو چاہیں دریا کو ماں بنا لیں، زبان تو ہماری ہے، گائے کو ماں مان لیں، زبان تو ہماری ہے، بیل کو باپ مان لیں، زبان تو ہماری ہے۔ بی جے پی کا مزاج یہی تو ہے کہ زبان تو ہماری، تم سے کیا لینا دینا ہے، ہم جس کو چاہے ماں بنا لیں، جس کو چاہے باپ بنا لیں، زبان تو ہماری ہے، تم سے کیا لینا دینا ہے۔ یہی تو مزاج ہے بی جے پی کا۔ ہم کہیں کہ سورج نہیں نکلا ہے تو نہیں نکلا ہے، نکلا ہے تو ہم کہیں کہ نہیں نکلا ہے، زبان ہماری ہے، آپ سے کیا لینا دینا ہے۔ تو وہی مزاج مسلمانوں کا ہے۔ چونکہ پہلی والی آیت میں ازواج کا تذکرہ ہے، بعد والی آیت میں ازواج کا تذکرہ ہے، تو زبان ہماری ہے، اس آیت میں بھی ازواج کا تذکرہ ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ عقل کے اندھے، عربیت سے بے خبر، جو تھوڑا بہت عربی جانتا ہے، تھوڑا بہت عربی جانتا ہے، اور آپ سب لوگ نہیں جانتے، یہاں پر جتنے ہیں سب نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا ہے سوائے علماء کرام کو یہاں پر موجود ہیں۔ اگر مرد لوگ ہیں تو کہا جائے گا السلام علیکم، اور عورتیں بیٹھی ہیں تب کیا کہیے گا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا ہے۔ اگر عورتیں بیٹھی ہیں تو کہیں گے السلام علیکن، عورتیں بیٹھی ہیں تو کہیں گے السلام علیکن، مرد بیٹھے ہیں تو کہیں گے السلام علیکم۔ تو جب مردوں کے لیے پروناؤن یوز کیا جاتا ہے، ضمیر یوز کیا جاتا ہے تو کم آتا ہے، عورتوں کے لیے پروناؤن اور ضمیر یوز کی جاتی ہے تو کنہ آتا ہے۔ اب آیت میں دیکھیے کیا ارشاد ہو رہا ہے، اگر ازواج رسول کے شان میں یہ آیت ہوتی تو اللہ کہتا لِیُذْهِبَ الرِّجْسَ عَنْکُنَّ، اگر ازواج رسول کے سلسلے میں یہ آیت ہوتی تو آیت میں ہوتا لِیُذْهِبَ الرِّجْسَ عَنْکُنَّ، عَنْکُنَّ کا نہ ہونا، عَنْکُمْ کا ہونا دلیل ہے کہ مراد اہل بیت ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ عربی ہے، عربی نکالتی ہے چربی۔ ایک آدمی کہیں گے السلام علیکہ، کاف زبر کا، دو آدمی کہیں گے السلام علیکما، دو سے زیادہ ہے تو السلام علیکم، ایک عورت ہے تو السلام علیکے، کاف پر زیر، دو عورتیں ہیں تو السلام علیکما، اور دو سے زیادہ عورتیں ہیں تو السلام علیکن۔ تو اگر یہ آیت کا، اس آیت کا تعلق ازواج سے ہوتا تو عنکم نہ ہوتا، عنکن نہ ہوتا۔ تو عنکم بتا رہا ہے کہ جن کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ رسول ہیں، علی ہیں، زہرا ہیں، حسنین ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔
اور رسول اللہ نے کتنی عقل مندی کا ثبوت دیا ہے. ظاہر سی بات عقل کل تھے رسول اللہ. ہو سکتا تھا کہ بعد میں لوگ کہتے کہ یہ تو گھر کے اندر سب واقعہ ہوا، ہم کو کیا پتا کہ اہل بیت کون ہے، اس وقت کون موجود تھا، کون چادر میں تھا، کون چادر سے باہر تھا. یعنی بعد میں آنے والے سالوں میں یا زمانوں میں یہ امکان تھا کہ کوئی کہہ دیتا کہ یہ تو گھر کے اندر کی بات ہے. رسول اللہ چادر کے نیچے تھے، ان کے ساتھ کون کون تھا کون نہیں تھا کیا پتا. تو رسول اللہ نے ایک ٹیکنیک اختیار کی، سب کی زبان ہی بند کر دی. وہ ٹیکنیک جانتے ہیں کیا ہے؟ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے 6 مہینہ دیکھا، ایک صحابی کہتے ہیں میں نے 9 مہینہ دیکھا. کیا دیکھا؟ آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کان سے سنا. دوسرے صحابی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا. آیت تطہیر نازل ہونے کے بعد رسول اللہ کا معمول زندگی یہ تھا کہ اذان صبح کے وقت در سیدہ پر جاتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت. آیت تطہیر نازل ہونے کے بعد در سیدہ پر اذان صبح کے وقت رسول اللہ پہنچتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں کہوں یا رسول اللہ ایک ہی در، اور بھی تو در ہیں، کہیں اور چلے جاتے. اور بھی تو در تھے، لیکن 6 مہینے تک ایک ہی دروازے پر السلام علیکم یا اہل البیت، السلام علیکم یا اہل البیت. رسول اللہ کا در زہرا کا نہ چھوڑنا، دوسرے کے دروازے پر نہ جانا بتاتا ہے کہ رسول سلام کرنے نہیں جاتا تھا، اہل بیت کا تعارف کرنے جاتا تھا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. تو یہ ہے آیت تطہیر، یہ ہے آیت تطہیر، بڑی اہم آیت. تو یہ اہل بیت کا مقام تھا. وقت ختم ہو گیا. یہ اہل بیت کا مقام تھا، یہ در زہرا کا مقام تھا، یہ در زہرا کی منزلت تھی کہ پوری کائنات رسول کے دروازے پر سلام کرنے آتی تھی اور رسول زہرا کے دروازے پر سلام کرنے آتا تھا. اب دنیا اندازہ لگائے کہ مقام زہرا کیا ہے، منزلت زہرا کیا ہے، درجہ زہرا کیا ہے. لیکن ہر انقلاب زمانہ، ہر انقلاب زمانہ لوگ گن دیتے ہیں، بڑی جلدی سے گن دیتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد جناب زہرا سلام اللہ علیہ 75 دن زندہ تھیں یا 95 دن زندہ تھیں. 75 دن کہہ دینا بڑا آسان ہے، 95 دن کہہ دینا بڑا آسان ہے. ذرا جناب زہرا سے پوچھئے کہ یہ 75 دن کیسے گزرا. یہ 75 دن کیا 75 دن محسوس ہوا؟ یہ 95 دن کیا 95 دن محسوس ہوئے؟ نہیں. اتنا تکلیف دی گئی، اتنا صدمہ پہنچایا گیا، اتنا ظلم کہ جناب زہرا جیسی صابرہ مرثیہ پڑھنے پر مجبور.
جناب زہرا جیسی صابرہ مرثیہ پڑھنے پر مجبور ہوئی، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ اے بابا، آپ کے بعد آپ کی بیٹی زہرا پر اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ اگر یہ ظلم روز روشن پر پڑتے تو شب تاریک میں تبدیل ہو جاتا۔ جس کی ایک ہڈی ٹوٹ گئی ہو اس سے پوچھئے کہ ہڈی جب ٹوٹتی ہے تو کتنا شدید درد ہے۔ ایک ہڈی پیر کی ٹوٹ گئی ہو، انگلی ٹوٹ گئی ہو، ذرا اس سے پوچھئے اگر ہل جاتی ہے تو جان نکلے۔ اب جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی، جس کا پہلو شکستہ ہو گیا، ہڈی ٹوٹتی ہے تو جب ہڈی میں حرکت ہوتی ہے تب درد ہوتا ہے، لیکن جس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں تو سانس لینے میں جان نکلتی ہے۔ سانس نہیں لے پاتا ہے انسان، سانس نہیں لے پاتا ہے انسان۔ علی جیسا بہادر رو دے کوئی معمولی بات ہے؟ فاتح خیبر رو دے کوئی معمولی بات ہے؟ فاتح حنین رو دے کوئی معمولی بات؟ اور صرف رویا نہیں، میرا مولا چیخے مار رہا تھا۔ اصحاب نے پوچھا، مولا آپ تو فاتح بدر و حنین، فاتح خیبر و خندق، آپ نے گریا اور آپ نے یہ چیخ ماری۔ میرا مولا فرماتا ہے، ارے جو منظر میں نے دیکھا، ارے جب میں بنت رسول کو غسل دے رہا تھا، بنت رسول کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، مگر شہزادی نے کبھی مجھ سے ذکر نہیں کیا۔ اس منظر کو علی جیسا بہادر برداشت نہ کر سکا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔